الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کو ان کے سر پر سلامت رکھے صحت اور ایمان کے ساتھ. جب شوہر نعمت ہے اور شیطان آپ کو شوہر سے جھگڑا کرواتا ہے, جسٹ فار اے مومنٹ اپنے ذہن میں خیال لے کر آئیے, کیا پتا اللہ مجھ سے یہ نعمت لے لے. سوچنے کو بیوی سوچنا نہیں چاہتی, بٹ بی پریکٹیکل. دس از دنیا, ہم مسافر کی طرح رہنا چاہتے ہیں. سوچیں, اپنے آپ کو بتائیں, کیا پتا اللہ مجھ سے یہ نعمت لے لے. فوراً آپ کا دل کرے گا میں آگے بڑھ کر جھگڑا ختم کر دوں. ٹیل یور سیلف. جب آپ کو لگے آپ کی بہن, آپ کا بھائی آپ سے جھگڑ رہا ہے اور آپ حق پر ہیں پھر بھی جھگڑا ہو رہا ہے, جو چیز آپ کو جھگڑے کو ختم کرنے کی طرف لے کر جائے گی, ٹیل یور سیلف دس دنیا از عارضی. کیا پتا اسی حالت میں مجھے موت آ جائے, کیا پتا میرا بھائی میری بہن اسی حالت میں مجھ سے ناراض چلی جائے. ہم نہیں چاہتے. فوراً آپ جھگڑے کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے. اپنی ہر نعمت پہ آئندہ سے اس عارضی فیلنگ کو اپلائی کر کے دیکھیے گا, آپ کو نعمت کا درست استعمال آ جائے گا. دنیا پر بھی یہی نعمت کا ٹیگ لگا لیجیے گا, دنیا ایک نعمت ہے اور عارضی ہے, تو میں اس کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کروں گی. دوسری چیز, دنیا کی نعمت پر بھی لگائیے اور اس دنیا کی ویلیو پر بھی لگائیے, دنیا کی حقیقت پر, دنیا کی نیچر پر بھی لگائیے. دس دنیا از بائی ڈیفالٹ امپرفیکٹ. ہم اس دنیا میں اس کے گلٹر میں اتنا کھو جاتے ہیں, اس کے دھوکے میں اتنا آ جاتے ہیں, ہم اس امپرفیکٹ دنیا سے پرفیکشن ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, جو کچھ دنیا میں ہے یہ دنیا اٹ سیلف, اور جو کچھ دنیا میں ہے, جب میں یہ کہہ رہی ہوں دنیا اٹ سیلف اور جو کچھ دنیا میں ہے, تو یاد رکھیے میں اور میرے رشتے اور وہ تمام انسان جو میرے ساتھ رشتوں میں ٹائیڈ ہیں وہ اس دنیا کے اندر شامل ہیں. ما فیہا, جو کچھ اس میں ہے, جو دنیا میں ہے وہ سب امپرفیکٹ ہے. جب آپ امپرفیکٹ دنیا سے, امپرفیکٹ انسانوں سے پرفیکشن ایکسپیکٹ کریں گے, نتیجہ کیا ہوگا؟ کلیش تو بعد میں ہوگا. آپ اپنے آپ کو پریشان کریں گے, آپ خود دکھی ہو جائیں گے, آپ خود پریشانی کے اندر سٹریس کا, ڈپریشن کا, انگزائٹی کا شکار ہو جائیں گے. ڈونٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن فرام دس امپرفیکشن والی دنیا. سمپل, یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقی. پرفیکٹ کیا ہے؟ آخرت ہے. کوئی رشتہ پرفیکٹ نہیں ہے. نہ بہو ساس کو پرفیکٹ سمجھے, نہ ساس بہو کو پرفیکٹ سمجھے, نہ شوہر بیوی کو سمجھے پرفیکٹ, نہ بیوی شوہر کو سمجھے. آپ کو معاف کرنا آ جائے گا, آپ کو درگزر کرنا آ جائے گا, آپ کے اندر کوپنگ میکنزم آ جائیں گے. جو انسان اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی آنکھ کبھی آنسو نہیں بہاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے زندگی کی ٹرائلز فتنہ نہیں بنتی ہیں. یہ سب ہوتا ہے, لیکن جو اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے, قرآن سے جڑ جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جاتا ہے, اس کو کوپنگ میکنزم آ جاتا ہے, اپنے آپ کو سنبھالنا آ جاتا ہے, درست فیصلہ کرنا آ جاتا ہے, لوگوں کو انسان سمجھنا آ جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں پرفیکٹ ہے, تو اس میں ایک بات اپنے لیے یہ بھی رکھیے گا ذہن میں, دنیا امپرفیکٹ ضرور ہے. یہ دنیا کی نیچر کا دوسرا اینگل جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, دنیا امپرفیکٹ ضرور ہے, لیکن کیا جس وقت دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو سب کچھ ہی مشکل ہوتا ہے, یا اس وقت بھی کچھ آسانیاں ہوتی ہیں؟ ان مع العسر یسرا. سمجھے اس کسی ایسے موقع کو ذہن میں لے کر آئیں جس وقت آپ بہت سخت پریشان تھیں, بہت سخت. مثال کے طور پر ایک بچی اپنا امتحان دے کر آتی ہے, اس کا پیپر اچھا نہیں ہوا, بہت برا ہوا, بہت برا, ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ شاید پاس نہیں ہوگی. اب بھی جب وہ گھر آتی ہے, آلدو اس کو ہر چیز بری لگ رہی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, جب آپ کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے, لیکن اگر اس موقع پر بھی ماں ہوتے ہوئے آپ اس کو یاد کرا دیں, یا اگر وہ خود اللہ سے جڑی ہے, تو اس کو یاد آئے گا ہاں دنیا امپرفیکٹ ہے, اس وقت مشکل ہے, بٹ اسٹل آئی ایم الائیو. میں زندہ ہوں, میں سانس لے رہی ہوں, میں بول سکتی ہوں, میں سن سکتی ہوں, میں کھا سکتی ہوں.
جب زندگی میں مشکل آتی ہے نعمتوں پر غور کیا جاتا ہے. اور کسی ایسے وقت کو سوچیں جب کمپلیٹلی آپ کسی خوشی میں ہوتے ہیں. فرض کریں ایک نوجوان لڑکی جس کی ایسی جگہ شادی ہو رہی ہے جہاں اس کو اپنی پسند کا شوہر مل رہا ہے. خوش ہوگی؟ اپنی پسند کے کپڑے مل رہے ہیں. اماں جو ہیں اپنی پسند کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر اس کو خوش کرنے کے لیے جو کر سکتی ہیں وہ کر رہے ہیں. خوش ہوگی نا؟ کیا جب کوئی موقع آپ کو خوش کرتا ہے اس وقت ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے یا اس وقت بھی کہیں نہ کوئی فلا ہو سکتا ہے نا؟ دس از دا نیچر آف دس دنیا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. یہاں خوشی غم ساتھ ساتھ ہیں. جن زندگی کے لمحوں میں آپ بہت ڈاؤن فیل کرتے ہیں اب آپ نے سیکھنا ہے آپ اس وقت اپنی نعمتوں پر فوکس لے کر جائیں گے. جب آپ بہت خوش ہوں گی آپ زندگی میں وہاں اپنا فوکس لے کر جائیں جو ابھی آپ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کا معاملہ نہیں ہے تاکہ آپ اپنی خوشیوں میں آپے سے باہر نہ ہوں. تو یہاں پر سب ملا جلا ہے خوشی اور غم. آخرت میں بھی یہ دونوں ہیں خوشی اور غم بٹ کمپلیٹلی ڈیوائیڈڈ ہے. دنیا میں خوشی غم ملا جلا ہے مکس اپ ہے. آخرت میں خوشی اور غم کمپلیٹلی ڈیوائیڈڈ ہے. جنت میں صرف خوشیاں ہیں اور آخرت میں جہنم میں صرف غم ہے. جہنمی صرف روئیں گے. جہنمی صرف تکلیف میں ہوں گے. جہنمیوں کو بریک بھی ملے گی تو اس بریک میں بھی ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. جہنمیوں کو آگ سے تھوڑی دیر کے لیے نکالا بھی جائے گا جو ان کا میل ٹائم ہوگا اس میں بھی ان کو کھانے کو زقوم دیا جائے گا جو ان کی پوری کھانے کی ایسوفیگس کو چھیل دے گا. جہنم میں صرف غم ہے اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میری زندگی میں ایک چیز ہے. دنیا میں سب مکس اپ ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ صرف خوشیاں. جنت میں کوئی اداس نہیں ہوگا. جنت میں کوئی نہیں روئے گا. جنت میں کوئی آپ کا دل نہیں دکھائے گا. اللہ نے یہ دنیا امپرفیکٹ بنائی ہے اور اللہ نے یہ دنیا جنت اور دوزخ کا ایک ورژن رکھی ہے ٹریلر ورژن. یہاں جب غم آئے تو جہنم سے پناہ مانگیے. یہ غم آتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ٹوٹ جائیں. پریشانی مشکل غم ڈس اپوائنٹمنٹ یہ آتا ہے اس دنیا میں تاکہ ہم جہنم کو یاد کریں اس سے پناہ مانگیں اور اللہ کی فرما برداری میں ایک قدم بڑھا دیں. اللہ نے دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں یہ جنت کا گلمس ہیں. دنیا میں جو آپ کو کسی سے محبت ہے کسی کو بھی امیجن کر لیجئے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اینی حلال محبت. دنیا میں آپ کو جس سے بھی کوئی محبت ہے وہ محبت جنت میں ملنے والی محبت کا ایک بہت چھوٹا سا گلمس ہے. دنیا میں ہم جتنے پھل کھاتے ہیں آخرت کے پھل صرف ہو سکتا ہے دیکھنے میں یا نام میں اس کے جیسے ہوں. ذائقے میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے. جو دنیا کی خوشبو ہے بہترین سے بہترین جنت کی خوشبو کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ ٹریلر ہے دنیا. اگر آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو یہ دنیا جنت کی نعمتوں کا ٹریلر ہے چھوٹا سا. آپ کسی بہت بڑی پرفیوم شاپ میں جاتے ہیں بہت بڑی جیسے آپ گیس پرفیوم شاپ میں جاتے ہیں. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو کاؤنٹر پر انہوں نے کچھ سیمپل رکھے ہوتے ہیں چھوٹے 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 بالکل. اب تو اور شرنک ہو گئے پہلے تھوڑے بڑے ہوتے تھے. وہ فری سیمپل ہوتے ہیں. وہ آپ کو لگا کر پہلے چیک کرواتے ہیں تاکہ خریدنے سے پہلے تسلی کر لی جائے. اور سیمپل فری ہوتا ہے. چیک کرواتے ہیں اگر آپ کو یہ خوشبو پسند آئے گی دین یو کین بائی کمپلیٹ باٹل. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح سے اللہ نے دنیا کی نعمتیں تو ہمیں فری میں دے دیں. ہم کس گھر میں پیدا ہوں یہ ہماری چوائس تھی. ہمارے ماں باپ کون ہوں یہ ہماری چوائس تھی. یہ نعمتیں ہمیں فری میں ملی. ہم دنیا کے کس ایرا میں دنیا میں جائیں سب روحیں تو ایک ساتھ ہی بن گئی تھی نا. یہ تو اللہ کی پلاننگ ہے. اللہ نے کس کو کس وقت بھیجنا ہے. ہم دنیا کے کس ایرا میں دنیا میں جائیں تاکہ ہم بہترین طریقے سے اللہ کے بندے اور بندیاں بن سکیں. یہ اللہ کی پلاننگ تھی. یہ اللہ کی نعمت ہے.
دنیا کی نعمتیں فری میں مل گئی ہیں. اب جنت کی بڑی بوٹل چاہیے، کیا کرنا پڑے گا؟ قیمت ادا کرنی پڑے گی. قیمت ادا کرنی پڑے گی اس لیے کہ وہ پرفیکٹ جگہ ہے. اس پرفیکٹ جگہ پر پہنچنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے تیسرا پوائنٹ نعمتوں کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، دنیا کی نیچر کے بارے میں. یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات، آگے کیا آتا ہے سورہ ملک میں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ دنیا کی زندگی اور موت امتحان کے طور پر پیدا کی. یہ دنیا کی نیچر ہے. اللہ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ جو میں نے اس انسان کو ایک ہی مقصد دیا تھا. کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ عبادت. دیٹس اٹ. ورنہ زندگی کے مختلف ادوار میں اور آپ کے اس عبادت سے نیچے مقصد ہو سکتے ہیں. آپ ماں ہیں، آپ کہیں میری زندگی کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں اچھی ماں بنوں، اچھی تربیت کروں، گھر کا خیال رکھوں، گھر کی حفاظت کروں، اچھی بیٹی بنوں، ماں باپ کا ادب کروں. یہ سب اس عبودیہ کے انڈر آتے ہیں. دس عبودیہ از دا مین امبریلا جس کو آپ کو سب کے اوپر لے کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبودیہ کا مقصد دے کر. اور اللہ ہمیں اب ٹیسٹ کر رہا ہے. اس وقت بھی تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ اپنے عرش پر موجود ہے اور اپنی صفات کے ساتھ ہر مخلوق کو ہر لمحہ دیکھتا ہے، ہر لمحہ سنتا ہے. اللہ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ اس وقت بھی ہمیں سن رہا ہے. جس وقت ہم کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، کیا اللہ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے؟ بس اپنے آپ کو یہ تیسری دنیا کی نیچر بتائیے. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو کان دیے، اللہ نے رہنے کے لیے گھر دیا، اللہ نے محبت کرنے والے رشتے دیے. میں ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتی ہوں یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتی ہوں؟ اللہ کانسٹینٹلی مجھے آبزرو کر رہا ہے. آپ کے بچوں کے سکولز میں بھی فائر ڈرل ہوتی ہوں گی، ہوتی ہے نا؟ جب فائر ڈرل الارم بجتے ہیں 99% بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے اور ٹیچرز کو بھی معلوم ہوتا ہے یہ فائر ڈرل ہے، سچ مچ آگ نہیں لگی. معلوم ہوتا ہے نا؟ پھر بھی بچوں کو اور ٹیچرز کو پریزنٹ کیا کرنا ہوتا ہے کہ جیسے آگ لگی ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا بھی ایسی، اس لیے کہ ان کو پتا ہے پرنسپل دیکھ رہی ہے کمرے میں بیٹھ کے. بالکل اسی طرح سے آپ اور میں یہاں پر نعمت کو ہاتھ میں پکڑا دیے گئے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی نعمت ہے، گھر کے بزرگوں کی نعمت ہے، یا دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے، یا اوور آل اسلام یا زندگی کی نعمت. اب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس نعمت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اٹس اے کانسٹنٹ ٹیسٹ. تو اپنی ہر نعمت کے ساتھ یہ اصول لگا لیجئے، میری دنیا کی زندگی یا میری دنیا کی نعمت امتحان ہے. آپ کی اولاد امتحان ہے. اولاد کی خواہشات جائز ہوں یا ناجائز آنکھیں بند کر کے پوری نہیں کی جاتی ہیں. آپ کا امتحان ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا ڈیسیژنز لیتی ہیں. اولاد کا امتحان ہے کہ کتنا ماں باپ کی فرما برداری اختیار کرتی ہے. دیٹس اے کانسٹنٹ ٹیسٹ. چوتھی چیز، آخری چیز نعمتوں کے بارے میں. پہلی کیا تھی ذرا بتائیں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ دنیا اور دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں. نمبر 2، دنیا اور دنیا کی نعمتیں امپرفیکٹ ہیں. نمبر 3، دنیا اور دنیا کی ہر نعمت کے ذریعے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. نمبر 4، یہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت ہمارے لیے ایک ٹول ہے. دیٹس اٹ. متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہو جائے گا اگر ہم نے اس ٹول کا صحیح استعمال نہ کیا. آپ کو کسی نے ٹول باکس تحفے میں دیا، اس میں ہیمر ہے، کیلیں ہیں، اس میں اسکریو ڈرائیور ہے، مختلف چیزیں ہیں، ٹول باکس ہے. آپ نے اس ٹول باکس میں سے ایک ایک ٹول کو نکال کے فریم کیا اور ڈرائنگ روم کی دیوار پہ لگا دیا. سمجھے میں نے آپ کو وہ ٹول باکس دیا تھا، آپ نے اس میں سے ایک ایک ٹول کو نکالا، فریم کیا، ڈرائنگ روم کی دیوار پہ لگا دیا.
اور میں آپ کے گھر آتی ہوں اور میں ٹول باکس کا ایک ایک ٹول دیوار پہ لگا ہوا فریم کیا ہوا دیکھتی ہوں، کیسا لگے گا؟ چلیں آپ نہیں تھے، الٹا کر دیتے ہیں، اپوزٹ. آپ نے مجھے ٹول باکس دیا تھا، میں نے اس کو دیوار پہ اس طرح لگا دیا، آپ مجھے کیا سمجھیں گی؟ عقل مند یا بے وقوف؟ کہنا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. اوہو جس انالوجی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ مجھے عقل مند سمجھیں گی یا بے وقوف؟ بے وقوف. ہر ٹول کا مقصد تھا کہ جس کام کے لیے وہ ٹول بنایا گیا ہے میں اس کو استعمال کرتی. آپ نے کبھی اسکریو ڈرائیور سے روٹی بیلی ہے؟ نہیں. آپ نے کبھی ہیمر سے لکھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. آپ نے کبھی اپنے موبائل فون سے کرکٹ کھیلی ہے بیٹ سمجھ کے؟ آپ کی پسند کا برانڈ نیو فون جو آپ کے پرس میں سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس لیے کبھی نیا خریدا ہے اور پروٹیکٹر بھی نہیں لگا ہوا اسکرین پہ. آپ کی فرینڈس آپ سے کہتی ہیں چلو کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کہتی ہیں بیٹ ہی نہیں ہے، آپ کی فرینڈ کہتی ہے اپنے موبائل سے ہی مار دو بال. کریں گی؟ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے نا. یہ دنیا کی ایک ایک نعمت اللہ نے کسی مقصد سے دی ہے. ہم ان نعمتوں کو صرف سجا لیتے ہیں. اللہ نے اولاد مقصد سے دی ہے، اللہ نے سننے کے لیے کان مقصد سے دیے ہیں، اللہ نے گھر مقصد سے دیے ہیں، اللہ نے نعمتوں میں لگژریز میں مقصد سے رکھا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا عقل مند کسی مقصد سے بنایا ہے، اللہ نے آپ کے ریلیجن کے خانے میں مسلم کسی مقصد سے لکھا ہے. یہ خالی لیبلز نہیں ہیں، یہ خالی میری اور آپ کی ٹرافیز نہیں ہیں. اگر آپ کو بولنا اچھا آتا ہے اور آپ کی زبان سے کبھی اسلام کی فیور میں بات نہیں بولی جاتی، آپ نے اپنے بولنے کے ٹول کا استعمال نہیں کیا. آپ کی عقل بہت اچھی کام کرتی ہے اور آپ اس کو پب جی کھیلنے میں ہی ویسٹ کر رہی ہیں. آپ نے اپنی عقل کے ٹول کا درست استعمال نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نعمتیں دی ہیں، آپ کے پاس بہت وقت ہے اور آپ موویز اور سیزنز پر سیزنز دیکھ دیکھ کر اس کو ضائع کر رہے ہیں، یا آپ فیملی گوسپس میں غیبت کر کے اور فیشن پر ڈسکشن کر کے، آئی ایم سو سوری ٹو سے مارننگ شوز اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر اس کو ضائع کر رہے ہیں. آپ نے اپنی نعمت کے ٹول کا درست استعمال نہیں کیا. ڈونٹ ڈو دس. دنیا اور دنیا کی ہر نعمت ایک ٹول ہے. ہر ٹول سے اللہ کا قرب اکٹھا کرنا ہے. بولیں تو اللہ کے قریب ہو جائیں، سنیں ایسا کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. ماں باپ کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں ایسے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. اچھی ماں بنیں ایسے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. ہر طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ تھا اس دنیا کا مقصد. اور اسی کو کہتے ہیں زہد. جس انسان میں زہد ہوتا ہے وہ دنیا کو عارضی سمجھتا ہے، امپرفیکٹ سمجھتا ہے، ایک امتحان سمجھتا ہے، اور وہ اس دنیا کے اندر اپنے ہر نعمت کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہ رہے تھے کہ دنیا کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی. ہمیں نہیں پتا ہمارا کون سا قدم ہمیں ملک الموت کے سامنے کھڑا کرتے. اللہ سے خیر مانگیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے مانگیں وہ ہدایت کہ جو ہمیں موت کے وقت نورانی فرشتوں کا سامنا کروائے، سیاہ چہروں والے فرشتوں کا سامنا نہ کروائے. اپنے لیے اور آس پاس کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت مانگے. یہ 4 اصول زہد اختیار کرنے کے لیے اسکالرز بتاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے 4 پریکٹیکل ایسپیکٹ رکھ رہی ہوں جو آپ نے آج سے اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر زہد آئے انشاءاللہ. دیکھیں، کوئی بھی فلسفی، بھی میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، اسلام کوئی ایسی فلسفی، کوئی ایسا آئیڈیا، کوئی ایسا بیلیف نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ پریکٹیکلٹی کو انٹیکٹ نہ کرتا ہو. جہاں اسلام نے زہد کی فلسفی دی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مسافر بن کر زندگی گزارنے کا ایسنس بتایا ہے، وہاں اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، احادیث نے ہمیں پریکٹیکل گراؤنڈز دیے ہیں. ہم نے سمجھ لیا ہم نے مسافر بن کے رہنا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہم نے دنیا کی ٹرانزٹ نیچر کو سمجھنا ہے. اب کیا کریں؟ نمبر 1، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ 1-to-1 کنیکشن میں لے کر آئیے. آپ کا اپنے رب سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے.
میرا رب سے 1-to-1 کنیکشن ہو، جس کو آپ کہتی ہیں اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا احساس ہو، اللہ کی معرفت ہو. کیسے آئے گی؟ نمبر 1 آسان سا حل. سب سے پہلے کچھ ہو جائے دن بھر میں 5 وقت کی نماز ادھر سے ادھر نہ ہو. کئی دفعہ ایسا موقع آتا ہے بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا. خاص طور پہ کبھی کبھی کچھ خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے میں خواتین کے اندر سٹریس لیول بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی وجوہات ہیں. کچھ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ گھریلو لیول پر زیادتیاں بھی کافی ہوتی رہی ہیں اور ہوئی ہیں. ان کو ان کے جینوئن رائٹ سے ڈپرائیو کیا گیا ہے. ان کو ان کی مینٹل گروتھ اور ایموشنل گروتھ کے لیے صحیح مواقع فراہم نہیں کیے گئے. کئی اس کے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے خواتین میں ناشکری زیادہ ہے. اینڈ اٹس اے فیکٹ وداؤٹ ایگزیجریشن. ہم عورتوں میں ناشکری کا ایلیمنٹ جلدی تیزی سے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد ہے نا؟ عورتوں کو آپ نے معراج کے موقع پر کثرت سے دیکھا تھا جہنم. اور وجہ کیا بتائی تھی؟ ناشکری. عورتیں ناشکری کی طرف تیزی سے بڑھتی ہیں. اس لیے اور پھر ناشکری کی طرف بڑھتی کیوں ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں پیچھے. صحیح؟ تو اس وقت ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں انفارچونیٹلی جہاں پر ہمارے معاشرے میں آلریڈی عورتوں میں ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے. بعض خواتین یہ بات مجھے بتاتی ہیں کہ جو واقعی جینوئن ڈپریشن پیشنٹس ہیں، کہتی ہیں ہم سارا دن روتے رہتے ہیں، وجہ نہیں پتا ہوتی ہمیں، بس ہم صبح اٹھتے ہیں رونا آتا ہے، دن بھر کے کام بھی کرتے رہتے ہیں پھر بھی رونا آ رہا ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. صحیح؟ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے اندر ہمت آئے، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کو اپنی عبودیہ مل جائے، عبادت کا مقصد مل جائے، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے اندر زہد آئے، دل کرے یا نہ کرے، چاہے آپ آفس جاتی ہیں، چاہے آپ گھریلو خاتون ہیں، چاہے آپ اسکول جاتی ہیں، چاہے آپ یونیورسٹی جاتی ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی. چاہے آپ شادی میں ہیں، میرج ہال میں ہیں، یا آپ شاپنگ مال میں ہیں، یا آپ گھر پر ہیں، 5 وقت کی نماز آپ نے نہیں چھوڑنی. اللہ سے 1-to-1 کنیکشن آپ نے اور میں نے بنانا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرتے کرتے وقت لگتا ہے، اوور نائٹ نہیں آتا. ایسا نہیں اب ہم سب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، اب ہم سب اللہ کے خاص بندے ولی اللہ بن کے باہر نکلیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اب میں اگلی نماز پڑھوں گی تو مجھے اپنے نماز میں اب ہر نماز میں خشوع اور خضوع محسوس ہوگا. نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے. ایک پروسیس ہے اس دنیا کا. جیسے اللہ نے کہا نا، اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اللہ کے لیے تو ایک کلمہ کافی تھا. اللہ نے کہا کن فیکون، تو وہ ہو گیا. پھر اللہ نے کیوں کہا قرآن میں کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنائے؟ وہ تو کلمہ کن پر ہو گیا تھا. تو یہ کیوں آیا قرآن میں؟ دس از ٹو ٹیل اس کہ اس دنیا کی ایک نیچر ہے. اس دنیا میں کام ایک پروسیجر مانگتے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جب انسان کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. یہ دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح سے اگر ہمیں تقویٰ چاہیے، مجھے اللہ سے 1-to-1 کنیکشن چاہیے، اس میں وقت لگتا ہے. اس میں مجھے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بار بار زبردستی ڈرائیو کر کے لے کے جانا ہوتا ہے، بار بار نماز کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے. تو 5 وقت کی نماز پر آپ نے اور میں نے جمنا ہے، دل کرے یا نہ کرے. وضو کیجئے اور کھڑی ہو جائیے. یاد رکھیے یہ دین احسان کا دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس نے پرفیکٹ وضو کیا اور 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا، اللہ آخرت میں اس کو اجازت دے گا وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. کیا پتا ہمارا اپنے وضو کی حفاظت کرنا، ریگولر 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اسی عمل پر موت آ جانا، اللہ کو ہمارے اسی عمل پر اتنا پیار آئے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے دے. وہ تو غفور اور رحیم ہے، وہ تو قدردان ہے، وہ تو کسی بھی عمل پر کر سکتا ہے. بٹ یو ول سی آر احسان.
کتنا ایکسلنس تھا. تو اللہ کے ساتھ 1 to 1 جڑیں. لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا انسان ہو جس سے آپ نصیحت لے سکیں، لیکن یہ حقیقت ہے پریکٹیکلی ہر وقت ہر انسان کی زندگی میں ہر وقت ایک وائز انسان، عقل مند انسان، سمجھدار انسان، وہ انسان جو آپ کو مشکل میں جب آپ اس کے سامنے اپنی مشکل رکھیں گے تو وہ آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا. ہر ایک کی زندگی میں ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا.